اس طرح ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے، خداوند کے عظیم وعدوں کے ساتھ۔ اس طرح جب ہم دانیل نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ یہ وہی نبوکت نظر بادشاہ ہے جس نے اپنے ارد گرد کی مملکتوں کو شکست دی تھی، حتیٰ کہ اس نے یروشلم کو بھی شکست دی۔ اس نے یروشلم کو برباد کر دیا، ہیکل کو برباد کر دیا، اور یروشلم کے لوگوں کو اسیر کر کے یعنی قیدی بنا کر اپنے شہر لے گیا۔ جب اس نے خواب دیکھا تو اس نے اپنے دربار کے حکیموں کو بلایا اور کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تم میرے خواب کو بھی بیان کرو اور اس کی تعبیر کو بھی۔ تب اس کے حکیموں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، تو ہمیں اپنا خواب بتا تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم خواب بھی اور تعبیر بھی۔ تب حکیموں نے کہا کہ کسی بادشاہ نے ایسا سوال اپنے حکیموں، نجومیوں اور فالگروں سے نہیں کیا۔ تب بادشاہ غصے ہوا، اس کا قہر بڑھا، اور اس نے کہا کہ اگر تم میرے خواب کو اور اس کی تعبیر کو بیان نہ کرو گے تو میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور اس نے یہ حکم جاری کر دیا۔ جب یہ حکم کا ذکر دانیل نبی کو معلوم ہوا، اس نے اس سپہ سالار کو جو جلاداروں کا سردار تھا پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے سارا معاملہ بتا دیا۔ تب اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے حضور جاؤں گا۔ دانیل نبی بادشاہ کے حضور گیا اور اسے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے۔ بادشاہ نے اسے مہلت دے دی۔ تب وہ اپنے دوستوں کے پاس آیا اور ان سے یہ ذکر کیا، جو اس کے دوست تھے، حنانیہ، میشائیل اور عزرائیل۔ اور اسی رات خداوند نے دانیل پر بادشاہ کی خواب اور اس کی تعبیر بتا دی۔ تب دانیل نبی نے خداوند کا شکر کیا اور یوں کہا۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا، اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا اور کہا خداوند کا نام اب تک مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے، نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ اس وقت کتنی خوبصورت بات ہے۔ اس نے شکر گزاری کی کہ خداوند ہی ہے جو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور خداوند خدا ہی نے ہم سبوں سے، اپنے ایماندار لوگوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں پوشیدہ باتوں کو بتاؤں گا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 33واں باب اس کی 2 اور 3 آیت میں یہ وعدہ درج ہے۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے، یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ ایسو دانیل نبی نے 2 باب اور اس کی 23ویں آیت کے آخری حصے میں کہا کہ اے خداوند جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے ہمیں دیا، اور وعدہ یہی تھا جو یرمیہ نبی کے صحیفہ اس کے 33ویں باب اس کی 2-3 آیت میں تھا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں گہری گہری اور پوشیدہ باتیں بتاؤں گا۔ اور خدا یسوع نے کہا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ اس وقت ہمارا خدا جو حکمت اور دانش کا خدا ہے، اور اس نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی پریشانی آئے جو تمہیں معلوم نہ ہو تو مجھ سے مانگنا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ آج ساری دنیا نہایت پریشان ہے۔ اس صورت اس بات کی ہے کہ ہم دانیل نبی اور اس کے ساتھیوں کی طرح خداوند کے سامنے جھکے اور اس سے مانگے کہ خداوند اس مشکل، اس پریشانی اور اس وبا کا کیا حل ہے، اور خداوند ضرور ہمیں بتائے گا تاکہ ہم دنیا کے لیے، اپنے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، ایمانداروں کے لیے برکت و سلامتی کا باعث بنے۔ جس طرح دانیل نبی نے جب بادشاہ کو یہ بات بتائی تو نہایت خوش ہوا اور اسے فضیلت بخشی۔ آج دنیا اس مشکل میں، پریشانی میں کرا رہی ہے، دکھ میں پڑی چلا رہی ہے۔ آئیے ہم اپنے خداوند کے سامنے جھکیں جس کا یہ وعدہ ہے جو ہمیں گہری گہری اور پوشیدہ باتوں کو بیان کرے گا۔ خداوند اس وعدے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو تازگی اور برکت بخشے تاکہ ہم خداوند کی فضل میں پڑھنے والے ٹھہرے۔ خداوند کی سلامتی ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے۔ آمین۔